وسدار وے حیدر قدر آباد حیدر قدر جنہیں گھرانہ لجپال دا انج کوئی نہیں لجا پال دا گھرانہ لجپال دا انج کوئی نہیں لجا پال دا مدنی جزاک اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ. جتنے احباب تشریف فرما ہو اس انداز سے بیٹھو پتہ چلے کہ حضور کے غلام، حضور کے نوکر اور حضور کی آل سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. قبلہ پیر صاحب کا جو حکم نامہ ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے میں نہایت ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خلیفہ مجاز حضرت کرما والا شریف جناب محترم پروفیسر احمد علی طیبی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ آپ تشریف لائیں گے اور اپنے ملفوظات کے ساتھ ہمارے قلوب و اذان کو مستفیض فرمائیں گے. سارے احباب بڑی محبت سے بآواز بلند بولیے، ہاتھ کی ضام لہرا کے بآواز بلند بولنا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ دھولر شریف، آستانہ عالیہ خواجہ دامن حضوری قصوری، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم كريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه المجيد فاذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یاتی بصیرا. صدق اللہ العظیم. فقد قال اللہ فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بعد از درود و سلام لائق صد تکریم و احترام عالی مرتبت عزت ماب حضور صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ بخاری دامت فیوزہم، سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور سجادہ نشین آستانہ عالیہ دھولر شریف. محتشم سادات گرامی قدر، علماء ذی وقار، حاضرین محتشم، جیسا کہ آپ سب کو یہ علم ہے، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ آج ہم حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر سید منیر شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سالانہ عرس مبارک اور سادات ذی وقار دھولر شریف کے عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہیں. حاضرین محترم، طالب علمی کے زمانے سے یہ سعادت رہی ہے، ایسے خاص وقت میں وقت کے دامن میں وقت نہیں ہوتا. اب مجھے جو لاجپال نے حکم فرمایا ہے، میری بھی کوشش ہوگی کہ سبق اتنے ہی ٹائم میں آپ کو سنا دیا جائے. قرآن کریم میں خالق ارض و سما نے سورہ یوسف میں اللہ کا ایک نبی اپنے باپ نبی کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ جناب یہ قمیص ہے میری، اسے لے جاؤ. آپ کو یہ علم ہے کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے،
نبی مستجاب الدعوت ہوتا ہے، وہ دعا کرے، خالق کائنات دعا رد نہیں کرتا۔ اگر لغت کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا گرامیٹیکل رولز جملہ فقط یہ ہوتا فَأَذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَٰذَا، یہ قمیص لے جاؤ، یہ قمیص لے جاؤ، تو جملہ یہ بھی ٹھیک تھا۔ جملہ ابہام نہیں رکھا قرآن پاک نے۔ آپ جتنے مقام کی گفتگو کو دیکھیں گے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے، جہاں جہاں نسبتوں کا اظہار ہے، مالک نے اسے ویل ایکسپلین کر دیا کہ کسی کی فہم اور فراست میں یہ کوئی ابہام یا شک و شبہ ہی نہ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جناب یہ میری قمیص ہے، اس قمیص کو میرے ظاہر سے نسبت ہے، فَأَذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَٰذَا، اس میری قمیص کو میرے باپ کے چہرے پہ لگائیے گا۔ باپ بھی اللہ کا نبی ہے، جد الانبیاء ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آنکھوں پہ لگائیے گا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب قرآن نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا، کہا یہ جو صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ پہاڑیاں ہیں بابا، مکے میں اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بلند و بالا ہیں، بڑے، طائف چلے جائیں تو کیا کمال کی خوبصورتی ہے۔ یہ صفا مروہ کو اللہ اپنی نشانیوں میں سے نشانی کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی اس پہ بحث تو نہیں کرتا، سب تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب اس کو پڑھا ہم نے کہ جناب یہ اللہ کی نشانی کیسے بن گئے؟ پتہ چلا جناب اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی ہیں، ان کے قدموں سے نسبت ہوئی تو اللہ کی نشانیاں بن گیا۔ اب آگے آ جائیں، اللہ کا پیارا نبی، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کسی گمان میں نہ رہنا، کعبۃ اللہ کسی گمان میں نہ رہنا کہ اللہ کا نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار ختم نبوت تیرا طواف کر رہا ہے۔ کسی گمان میں نہ رہنا، سن، ان حرمت المومن اعظم من حرمت عند ربی، ایک کامل مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے میرے رب کے نزدیک۔ اب یہاں بندہ مومن کی بات ہے، اگر بندہ ہو سید، اس کے نسل میں ہو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ کا کون؟ اگلی بات میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی، بندہ جیسا بھی ہو، دنیا دار، خطا کار، خاکسار، نکما، علماء بیٹھے ہیں، سماعت کیجئے گا، وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہو گیا، کرم ہو گیا نا جی اللہ کا، وہ کعبے میں داخل ہوا، وہ کوئی کام نہیں کر رہا جی، وہ نفل نہیں پڑھ رہا، وہ تلاوت قرآن کریم نہیں کر رہا،
وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے اور عبادت اس کے حصے میں آتی رہتی ہے. چونکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ہے النظر علی وجہ النظر علی کعبۃ اللہ عبادہ، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا، کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا عبادت ہے. سامعین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کے ظاہر سے قمیص کو نسبت ہوتی ہے، لے جائیں بینائی لوٹ آئے گی. صفا مروہ کی پہاڑیوں کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدموں سے نسبت ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی نشانیاں بن گئی. کعبۃ اللہ کو میرے آقا نے فرمایا کعبہ کسے گمان میں نہ رہنا کہ اللہ کا نبی تیری زیارت کر رہا ہے. میرے کامل مومن کی حرمت تیری حرمت سے زیادہ ہے. اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے یہ بھی فرمایا لوگوں کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہنا عبادت ہے. اب ذرا اگلا سبق سماعت کیجئے گا. آپ اور میں سارے بڑی خوش نصیب ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا لوگوں النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. آج جتنے بیٹھے ہو جو سید کا زیارت کرے گا، ان کے چہرے کو دیکھے گا، وہ عبادت کر رہا ہے. بابا میں نے نہیں یہ بات کی، یہ میری بات نہیں ہے، بندہ خطا کار ہے. یہ سارے میرے جیسے نکمے ہیں. لاجپالوں کے پاس نکمے ہی آتے ہیں نا بابا. وہی سائل بن کے آتا ہے نا جس کو پتا ہو اس در سے خالی نہیں جاتا کوئی. حضرت خواجہ بہاؤالدین علیہ رحمہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس بات میں. آپ بیٹھے ہیں جیسے حضرت تشریف فرمائے، اماں ایک آ گئی بابا اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، دعا کر دیو. آپ نے یوں مراقبہ فرمایا، فرمایا اماں ہم نے دیکھا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اماں اب باہر روتی روتی جا رہی ہے. باہر حضرت شاہ رکن عالم آپ کے پوتے رحمت اللہ علیہ کھیل رہے ہیں. اماں ولا کیوں روندی بہندی ہے؟ حضور میں آئی تھی، میں نے سوال کیا تو کیا جواب ملا؟ آپ کے جد امجد نے فرمایا اماں تیرے نصیب میں نہیں ہے. تو اماں تو نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہنا تھا؟ میں روتی جا رہی ہوں. کہا نہیں اماں انج نہ کر کہ میری من. جی فرماؤ سرکار دوبارہ لائن وچ لگ جا، تیری واری آئے نا تینوں پوچھا جائے تے پھر عرض کری سونیا جے میرے نصیب وچ ہوندا تے گھرے بیٹھی نوں مل جانا سی، تواڈے کولے آن دی لوڑ کیوں پئی ہے؟ اسے وجہ تو آئی ہاں کہ مینوں رب کولوں لے دیو. اماں آ گئی، وہ اماں تیرا مسئلہ تو حل کر دیا تو پھر آگے حضور ایک بات کرنی ہے. جی کہا جی میرے اگر نصیب میں ہوتا، میرے اگر تو مجھے گھر بیٹھے مل جاتا، میں یہاں کیوں آتی؟ اچھا اماں یہ بتا یہ راز تجھے سمجھایا کس نے ہے؟ جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب تم سیدوں کا بڑا ذکر کرتے ہو، بڑے ان کے تم باتیں کرتے ہو. ارے اللہ کے بندو، غدیر خم کے مقام پہ بدر والے بھی تھے، احد والے بھی تھے، 313 بھی تھے، انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے. تو یہ کسی مولوی نے نہیں کہا تھا،
سمجھ نہیں آئی؟ یہ انہوں نے فرمایا جن کا فرمان وما ینطقو عن الہوا ہے، یہ انہوں نے فرمایا کہ محبوب وللآخرۃ خیر لک من الاولی ہے، یہ ان کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہماری آج کی اس مذہب میں حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و برکات صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ پیر سید عمران احمد شاہ صاحب ولی دعوت برکاتہم القدسیہ، آپ پر نور اور پر وقار چہرے کے ساتھ آج کی اس مذہب میں تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ دھولر شریف، آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری، ابو الفیض پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب بخاری۔ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چک کے دو میں چک کے بول نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ میں جاری رکھوں جو اجازت۔ حاضرین محترم، گفتگو کے دوران عالی مرتبت عزت مآب حضور صاحبزادہ پیر سید علی عمران شاہ صاحب دامت فیوزم، سید عمران احمد شاہ ولی صاحب آپ تشریف لائے جی۔ میں مدینہ پاک کی ایک بات آپ کو یاد کرواؤں گا، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ ہم سرکار کے قدمین شریفین میں بیٹھے تھے، میں اور ایک میرا سعودی دوست، شاید کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں، پروفیسر احمد علی میرا غریب نواز نام ہے، یہی ٹوپی تھی حضرت کرمہ والا شریف کی۔ تو یہ جو خواجہ صاحب قبلہ کا کلام ہے نا، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، وہ میں نے ایک محفل میں اس عربی کے گھر پڑھا، پھر عربی میں اس کی ٹرانسلیشن کی، تو اس نے کہا یار یہ لکھنے والا تو کوئی کمال عاشق تھا، اور میرا وجدان کہتا ہے اس نے جب لکھا ہوگا نا تو سامنے رخ مصطفیٰ ہوگا، وہ بزم یار میں بیٹھا ہوگا۔ تو کہتا چلتے ہیں سرکار کے قدموں میں یہ سناؤ۔ میں پڑھ رہا تھا تو ذرا وہ فارسی من دانم، تو میں وہ رو رہا تھا پڑھ کے، گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم۔ تو دوست اکٹھے ہو گئے، جب میں پڑھ رہا تھا تو تیسرا یا چوتھا شعر تھا تو آپ تشریف لے آئے قدمین شریفین میں۔ میں نے اس سعودی کو کہا، میں نے کہا جناب جن کے جد امجد نے لکھا ہے نا وہ سید پاک بھی آ گئے ہیں، آجو زیارت کر لو۔ تو آپ تشریف لائے۔ حاضرین محترم، ہم خوش نصیب ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بندہ کوئی کام نہیں کرتا، نفل نہیں پڑھ رہا ہوتا، تلاوت نہیں کر رہا، درود اور ذکر نہیں کر رہا، وہ کعبۃ اللہ میں فقط بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہتا ہے، عبادت کا اجر ملتا رہتا ہے۔ بائین ہی ہم کچھ نہ کریں، ادب سے یہاں بیٹھ کر ان سید زادوں کی زیارت کرتے رہیں، ان کے اجداد کا ذکر کرتے رہیں، ذکر سنتے رہیں، جتنی دیر بیٹھے رہو گے عبادت کرتے رہے گے۔ میرے اور آپ کے آقا پاک نے کیا فرمایا؟ آج ملا کو تکلیف ہوتی ہے، میں غلط تو نہیں بیان کر رہا، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مولوی نے آ کے کہا حضرت صاحب سید فلاں، آپ خاموش رہے، سید فلاں، آپ حضور پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ آپ نے کہا مولوی جی ایک گل دسیا جے ذرا۔ جی حضور، اے جڑا پانی مستعمل ہو جائے وضو دے قابل نہیں، مولوی جی ذرا اے تے دسو او پانی آگ بجھا لیتا ہے؟ جی جی حضور وہ بجھا لیتا ہے۔ تو آپ نے کہا عوام الناس تو حدیث شفاعت پڑھے اور آپ واہ واہ کریں، اور آپ پڑھیں تو عوام سے داد لیں، تو جب ان کی آل کی بات آتی ہے تو تکلیف کی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے سید المرسلین جد الحسن والحسین نے کہا لوگوں
जिसका मैं मौला हूं, मन कुंतो मौला हूं फहाजा अली मौला हूं। जिसका मैं आका हूं उसका अली आका है। और यहां एक ज़हन में बात ये भी रखिएगा, यहां कुछ लोग मौला बमाना दोस्त करते हैं। हुजूर यहां मौला बमाना दोस्त नहीं है। यहां जितनी भी आप तहकीक कर लेना, जितनी तखरीज उठा लें, जितनी डिक्शनरीज उठा लें, हर बंदे ने मौला का माना यहां आका किया है, चूंकि फरमा आका रहे हैं, फरमा रहमत लिल आलमीन रहे हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, ये अल्लाह वालों के पास आना, ये भी दर्स मेरे मुस्तफ़ा करीम का है, ये भी सुन्नत मेरे आका पाक की है। हुजूर ने सैयदना उमर फारूक और सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से फरमाया था, ये मेरा लिबास है, ये मेरा पैरहन मुबारक है, इसे ले जाना और मेरे उवैस को कहना इसे पहन कर मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हाज़रीन मोहतरम, जहां पे सालिहीन का जिक्र होता है, इंद जिक्र सालिहीना ततनज़्ज़लु रहमा, वहां रब की रहमतों का नज़ूल होता है। ये हजूर की उम्मत के सालिहीन के जिक्र की बात है। जब साले हजूर की उम्मत का शहजादा भी हो, हजूर की आल का लाडला भी हो, वो सैयद ज़ादा भी हो, जब उनका जिक्र करेंगे, जब उनके उर्स की बात करेंगे, जब उनकी सीरत और सखा की बात करेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमतों का क्या आलम होगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, मेरी, आपकी आने वाली नस्लों को आका नामदार शाफ़ी यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में जिंदा रखे, गुलामी में मारे, कल क़यामत को गुलामी में उठाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह बारकल्लाह। अब आप मोहतरम किबला पीर साहब के हुक्म की तामील करते हुए करीम आका की बारगाह में गुलहाए अकीदत और मोहब्बत पेश फरमाने के लिए मुल्तमिस होगा जनाब मोहतरम मिर्ज़ा ज़ियाउर रहमान एडवोकेट साहब तशरीफ लाएंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अपनी हाज़री करीम आका की बारगाह में बड़ी मोहब्बत के साथ पेश फरमाएंगे। सारे अब आप बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी कद्र, आज हम सब हाजिर हैं सालाना उर्स पाक हज़रत ख्वाजा पीर सैयद शबीर अहमद शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह और जनाब सैयद मोहम्मद दाइम मुनीर हैदर शाह साहब बुखारी, आपकी उर्स पाक की इस खूबसूरत तकरीब में हाज़री का पहली दफ़ा शर्फ नसीब हो रहा है। फिर सैयद ग़ुलाम हैदर शाह साहिब जो हमारी नज़रों के सामने मौजूद हैं, और जनाब पीर सैयद इमरान अहमद शाह साहिब, वो भी हमारी नज़रों के सामने, हम उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। आज पहली मरतबा उर्स पाक की इस महफ़िल में हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। जो भी हुजूर का ग़ुलाम होगा, हुजूर की आल होगी, हमारे सरों का ताज होंगे, हमारे सरों का ताज होंगे, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इख्तिसार के साथ बारगाहे रिसालत मआब में नज़ाना अकीदत और मनकबत के 2-3 अशार मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या
اللہ ڈال دے سدے نوازوں کا میری جولی میں ڈال دے سدے کا نوازوں کا میری تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا تیرے منگتے کا اسی گزارا ہوگا دعویٰ یار دیوانے دا دعویٰ یار دیوانے دا جوڑ بکھا حسنین دنانے دا جوڑ بکھا مینو حسنین دنانے دا نبی حب دن شکریے کملی والڑیا گل تیرے تے مکھڑیے کملی والڑیا گل تیرے تے مکھڑیے وسلم علیک یا حبیب اللہ اہل بیت اطہار کی پاک شان میں چاند اشعار اور اجازت اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں شیر خدا ہے اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں اس گھرانے میں شیر خدا ہے امتیوں میں شاہ زمن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا
नवाजा, ऐसा उनके करम ने नवाजा, अपनी किस्मत पे दिल झूमता है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा उलबरा है, इसमें हसन फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा माशाल्लाह बारकल्लाह। अब आप मोहतरम किबला पीर साहब का जो हुक्मनामा है उसकी तामील करते हुए अगले सना खान को आपकी खूबसूरत समाअतों के हवाले करूंगा। मोहम्मद उस्मान कादरी साहब तशरीफ लाएंगे और अपने मखसूस वक्त में अपनी हाजिरी करीम आका की बारगाह में पेश फरमाएंगे। जुमला अहबाब बड़ी मोहब्बत से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि। तमाम ये आवाज़ हुज़ूर की बारगाह में दुरूद पाक नज़राना यकीन से पेश कीजिए। हम पढ़ते हैं सईदा कायनात के बाबा समाप्त करते हैं बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं दो से तीन इशार अपनी हाजिरी के मकसूद करूँगा। सबसे पहले सईदे कायनात की बारगाह में एक शेर और उसके बाद जो उससे पाके वाला से मेरे दो कलाम हुए हैं उनके एक एक दो शेर में पेश करूँगा। समाअत कीजिएगा। तमाम पीर भाइयों की नज़र मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम सैयदा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम सैयदा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पे है, मेरे दिल की ज़मीं पे है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों से है दस्ते, मेरी नस्लों से है दस्ते कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों से है दस्ते, मेरी नस्लों पे है दस्ते कदम ज़हरा
खुदा की कसम मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हमारी आज किस मज़्हब में हुज़ूर क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला साहिबज़ादा पीर सैयद शम्सुर रहमान मशहदी साहब दामत बरकातुल कुद्सिया आप नूर अबू बकर चेहरे के साथ आज किस मज़्हब में तशरीफ लाए हैं। मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। आस्ताना आलिया धौलर शरीफ, आस्ताना आलिया ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी, अबुल फैज पीर सैयद मोहम्मद मुनीर अहमद शाह साहब बुखारी। मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता, मुझे झुकने नहीं देता, ज़हरा के बच्चों का मुझे झुकने नहीं देता, ज़हरा के बच्चों का। बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है। ख्वाजा पीर शबीरियों को रंग जलाया है, ख्वाजा पीर मुनीरियों को रंग जलाया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है, बल्कि नौकर जेड़ा भी इस दर ते आया है। दे दे सदका ख्वाजा मौला हुसैन दा। जो मांगने बैठा है दोनों हाथों को उठाए, जरा दोनों हाथों को उठा के चोली फैला के ख्वाजा के दर पे बैठे हैं। मांगने का सलीका हमने सीखा है, दोनों हाथों को उठा के, दोनों हाथों को उठा के आवाज़ बुलंद। दे दे सदका ख्वाजा मौला हुसैन दा, 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 दे दे सदका ख्वाजा मौला हुसैन दा।
کملی تیرے در تے سر جھکایا بن کے کملی تیرے در تے سر جھکایا بن کے ٹوکر تیرا بھی اس در تے آیا خواجہ پیر شبیریوں رنگ چلایا قبلہ پیر صاحب کے حکم کے مطابق نماز ظہر ادا کر سائیں آپ سارے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی محفل پاک اگے جاری ساری راسی سارے احباب نماز ظہر ادا کرو گے اور نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالی جڑی محفل پاک ہے وہ اسی طرح جاری ساری رہے سارے احباب نماز ظہر ادا